السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، پاکستان جو عرصہ دراز سے معاشی گرداب کا شکار رہا، مختلف نشیب و فراز کا سامنا کیا پاکستان نے، اور بدترین معاشی صورتحال جس میں ایک بہت بڑی وجہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان 3.5 سالہ حکومت میں سامنے آیا، جب ان کی کنڈیشنلٹیز کو اور وہ شرائط جو طے کی گئی تھی، وہ معاہدہ جو طے کیا گیا تھا، اس کی وائلیشن کی گئی ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے تحت، اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ آنے والی 16 ماہ کی حکومت اور اس کے بعد اب جو موجودہ حکومت ہے، ان تمام نشیب و فراز اور ان تمام تر مراحل سے خوش اسلوبی سے اسے عبور کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، اس کو بڑے خوش اسلوبی سے مکمل کیا پاکستان نے، اس پروگرام کو مکمل کیا، اور اب 7 بلین جو ڈالر ہیں جو پاکستان کی معیشت کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی اس بیل آؤٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف صرف واحد عالمی مالیاتی فنڈ نہیں، دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام کے معاہدے کے حوالے سے آئی ایم ایف کی کچھ نئی شرائط سامنے آئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک تو ہمارا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ کچھ بہتر ہوا ہے، امپروو ہوا ہے، اس میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن نئے میکرو اکنامک استحکام، قابل عمل معاشی پالیسیوں اور معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات پر خصوصی طور پر عمل درآمد کے لیے کام کرنا ہوگا، جبکہ نجی شعبے کے لیے سازگار ماحول بھی دینا ہوگا، اور ساتھ میں پاکستان کو حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات کو تیز کرنا ہوگا، ٹیکس آمدن بڑھانی ہوگی اور اخراجات میں کمی کرنا ہوگی، اور ساتھ میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنا ہوگا۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جسے ہم کوشش کریں گے تفصیلاً زیر بحث لائیں گے اور ماہرین کی اس حوالے سے رائے جانیں گے۔ حکومت نے ٹیکس وصولی کو جی ڈی پی کا 12.3% کے برابر لانے پر اتفاق کیا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے 1723 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم رواں مالی سال کے بجٹ میں انکم ٹیکس میں اصلاحات سے 357 ارب اضافی حاصل ہوں گے۔ اب یہ ریونیو ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جائے گا؟ ڈاکومنٹڈ اکانومی ضروری ہے، اور ایک کنسیپٹ جس کو ختم کیا جا رہا ہے نان فائلر کا، جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ حکومت کا کتنا اہم اقدام ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں فائلرز کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر گورسی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بابر گورسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر نور فاطمہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ماہر معاشیات ہیں، کسی تعارف کے لیے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نور فاطمہ، بہت شکریہ، آپ نے پی ٹی وی کو وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ آئی ایم ایف کی نئی کنڈیشنلٹیز جو اب سامنے آئی ہیں، کچھ شرائط سامنے آئی ہیں، رپورٹ جاری کی گئی ہے، میکرو اکنامک استحکام، قابل عمل معاشی پالیسیاں، ذرا آسان الفاظ میں ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں انہیں بتائیے کہ یہ نئی شرائط کیوں سامنے آئی ہیں، کیونکہ پاکستان نے تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی فیصلے کیے ہیں، غیر مقبول سیاسی فیصلے کیے ہیں، جس میں پولیٹیکل آبجیکٹیو کو ایک طرف رکھ کر ریاست پاکستان کے لیے وہ تمام تر اقدامات کیے گئے۔ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ایسے دیکھیے، جو بات آپ نے کی کہ جی اور نئی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ کیوں کے ساتھ آئی ہیں، دیکھیے پاکستان نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ان سے اس بیل آؤٹ پیکیج کے پاس اگریمنٹ اپلائی کرنے سے پہلے بہت سارے پریریکوزٹس جو تھے وہ آلریڈی کیے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر ٹیکس کا جو خاص طور پر ڈاکومنٹڈ اکانومی کے لیے جو میجرز تھے وہ آلریڈی لیے۔ لیکیجز گورنمنٹ نے بچانے کی کوشش کی کسی طریقے سے کہ آپ کے جو لیکیجز ہو رہے تھے وہ نہ ہو اکانومی کے اندر۔ پاور ریٹس جو ہیں وہ ایک مارکیٹ کے ریٹس رہیں۔ سبسڈائزیشن جو ہے وہ آلریڈی ٹارگیٹڈ کی گئی، لیکن اس کو فردر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ٹارگیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی انفلیشن کنٹرول کی بھی ایفرٹ ہوئی اور بہت عرصے سے، اور اس کے بعد 40% سے آپ اب آ کے آلموسٹ 5% آلموسٹ جو ہے وہ جی سنگل ڈیجٹ پہ آپ آ گئے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے جانے سے پہلے ہمارا ان سے
اپلائی کرنے سے پہلے. لیکن دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کیا پریکوزٹس پورے کیے اور اس کے باوجود کچھ نئی کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ ساتھ آ گئی. دیکھیے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم 25th ٹائم ان کے پاس گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کو یہ بھی ایک ایشورنس کہہ لیں یا ایک پلیج کیا ہے جی کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ٹائم, اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریفارم جو پروبیبلی بہت عرصہ پہلے ہو جانے چاہیے. ڈاکٹر نور فاطمہ, میں یہاں آپ سے ایک نقطہ جو آپ نے جس کی طرف خود بھی اشارہ کیا اس آخری پروگرام کے حوالے سے, یہ صرف ہمارے وزیر اعظم نے نہیں کہا, آئی ایم ایف اس کا خود اعتراف کر چکا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو دیکھ کر, اور پاکستان جتنا معاشی اصلاحات لا رہا ہے اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ پاکستان کا آخری پروگرام ہوگا. کیا یہ کہنا یہاں پہ ضروری ہے کہ کچھ حد تک جیو پالیٹکس جو ہے اس کا انفلوئنس بھی ہے, کچھ ڈیفینیٹلی طاقتور ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی کچھ انیشیٹو لیے جاتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے, یہ پوری دنیا میں ایک اس کا تاثر موجود ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے. دیکھیے جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس دونوں چیزیں ڈائنامکس ایسے ہیں جو اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں نا. اب دیکھیے دنیا کی پالیٹکس کے اندر, اور پاکستان جو ہے جیو اکنامکلی اور جیو پولیٹیکلی پاکستان نے اپنا آپ جو ہے ویل پلیٹ کیا, اور جیو اکنامک سچویشن پاکستان اب پالیٹکس سے کنورٹ ہو کے اکنامکس کی طرف پاکستان ڈیفینیٹلی آ رہا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اسے آخری کیوں نہ بنائیں. جی, وائی اٹ شوڈ ناٹ بی دا لاسٹ ون. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ نہیں پائیں گے, تو ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا پرپز ہی یہی ہے, ان کی جو آبجیکٹیو ہے مین وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو فسکل ڈیفیسٹ یا آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلمس ہیں اس میں آپ ان کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ تو اس میں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم 25th ٹائم گئے ہیں اور ہم وہ ریفارمز کر گزرے جو آپ کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے جائے, تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن. ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, ہونا بھی چاہیے تھا. اور ان کا اگر ہے تو دیکھیے, اگر وہ بات کرتے ہیں آپ سے پرائیویٹائزیشن کی, یا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پبلک اینٹیٹیز کو اب آپ جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ جو پرفارمنگ نہیں ہے, اور نیچرلی یہ ایک ٹف پولیٹیکل ڈیسیشن ہوتا ہے آلویز کہ آپ اس کو جب پرائیویٹائز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہرٹ ہیں. آپ اپنے کانسٹیٹیوشن. اچھا ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ نے بھی بڑے اہم نکات چھیڑے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مہتاب حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے اس پہ بات کریں کیونکہ معیشت اور جو اس کے اتار چڑھاؤ ہے اس کو بڑے بخوبی جانتے ہیں. مہتاب حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مہتاب حیدر صاحب, کیونکہ اب کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ڈاکٹر نور فاطمہ نے بھی بڑے آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھایا. میں آپ سے بھی یہی خواہش رکھتا ہوں کہ بڑے آسان الفاظ میں ہم لوگوں کو یہ بتائیں. ایک طرف آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, خود آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ پاکستان کا شاید آخری پروگرام ہو, اتنی اچھی اس نے معاشی اصلاحات لائی ہیں. دوسری جانب ہمارا ایس آئی ایف سی جو کہ ایک بہت عظیم الشان انیشیٹو لیا گیا ہے, جس میں ہمارے وہ 4 کمپوننٹس کو سیکیور کیا گیا ہے ود دا ہیلپ آف ون ونڈو آپریشن. اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کی کچھ نئی شرائط سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں آپ بھی جانتی ہیں, جس میں میکرو اکنامک استحکام کے حوالے سے بھی بات کیا گیا ہے. کچھ ریونیو ٹارگٹ کو مزید بڑھانے کی بات جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں فائلرز کی تعداد بھی بڑھی, پھر ان پہ سفری پابندیاں اور بڑی سخت قسم کی کنڈیشنز بھی لگائی گئی, اور اتنی ہیوج میں سمجھتا ہوں کہ کوانٹٹی. سبسڈائزیشن پوری دنیا میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ سبسڈائزیشن کے عمل سے گزرتی ہیں, وہ ان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے. یہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں, بنیادی طور پر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کا ہو جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتیجے میں ایک تو $7 بلین کا یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے, جی جی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کی قسط آئی تو اب پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں
وہ بڑھنے شروع ہو گیا. اور آپ نے اس اور اس کو کا امپیکٹ ہماری اسٹاک ایکسچینج کی 100 انڈیکس میں بھی بہت اس زیادہ کے علاوہ آپ یہ دیکھیں تو اس ٹائم آپ کو روپیہ بھی جو ہے وہ سٹیبل نظر آ رہا ہے. آپ نے SIFC کے کانٹیکسٹ میں بات کی, دیکھیں اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھیں, تاکہ جو B2B کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں بالکل ان کو یہ نہ ہو کہ وہ اپنے پروفٹس اور ڈیویڈنڈس کو کیسے واپس لے کر جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی وہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی ہم سرپلس کے اس کے اندر ہیں, لیکن اگر ہم نے اپنی اکنامک گروتھ کو بہتر کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ بیلنسڈ انداز میں. لیکن مہتاب صاحب, یہ جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سرپلس کی بات کی, بعض اوقات لیس ڈیولپڈ کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ اس کی بینیفیشری ہوتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. پینڈیمک میں بھی ہم نے یہ سب کچھ دیکھا, بڑی بغلیں بجائے گی کہ جی ہم تو سرپلس میں جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ادھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو جب وہاں پہ کاسٹ کم ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اس میں جاتا ہے, کیونکہ ہماری امپورٹ کم ہو جاتی ہے. اب امپورٹ کم ہونے سے بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں, وہ بھی میں اسی کی طرف آ رہا. جی دیکھیں بنیادی طور پہ اگر پاکستان کی اکانومی نے گرو کرنا ہے, اور ابھی آپ دیکھیں تو یہ جو IMF کی پروجیکشن ہے وہ لیس دین 3% ہے, ہمارا جو آفیشیل ٹارگٹ ہے وہ 3.5% ہے. ہماری پرابلم شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم 5% یا بیانڈ 5% جاتے ہیں تو اکانومی کے امبیلنسز کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جس میں ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور دوسرا فسکل ڈیفیسٹ ہے. تو یہاں پہ جو چیلنج ہے وہ چیلنج ہے ہی یہ کہ ہم ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف تو جائیں وداؤٹ کریٹنگ دیز امبیلنسز. یس, یہ سب سے بڑا پاکستان کی اکانومی کا چیلنج ہے. اور اگر آپ IMF کی رپورٹ کو بھی پڑھیں تو وہاں پہ ایک چیپٹر کے اندر انہوں نے بوم اینڈ بس سائیکل کا ذکر کیا. جی تو وہ آسان ذرا بتائیے گا سر. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے ہی ہماری اکانومی تیزی سے گرو کرنی شروع کرتی ہے تو یہ جن کو ٹوین ڈیفیسٹس کہا جاتا ہے ہاں یہ نہیں ہوتے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو انویسٹمنٹ اور سیونگز. جب تک ہم انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو اور سیونگز اپنی نہیں بڑھائیں گے تب تک یہ امبیلنسز کریٹ ہوتے رہیں گے. اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے ٹف ترین ڈیسیژنز لیے, اور یہ جو لاسٹ بجٹ تھا اس میں ایک بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا. چونکہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم براڈننگ آف ٹیکس بیس نہیں کریں گے, تمام طرح کی انکم کمانے والے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لائیں گے, تب تک یہ پرابلم سر بہت زیادہ جبرن اور زبردستی اگر ہم ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں تو پھر وہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. بینکنگ سیکٹر سب سے زیادہ پھر متاثر ہوتا ہے, انویسٹمنٹ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جس کی انہوں نے آلریڈی IMF نے اپنی رپورٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, تو پھر تو ہمیں اس کا بھی ایک لاس تو ہوتا ہے نا سر. دیکھیں کہ اگر ہم زبردستی جیسے ہم کہہ دیں جی وہ 50,000 روپے والا معاملہ جو اٹھایا تھا کہ جی آپ کوئی پرچیز نہیں کر سکتے, نان فائلر کا, پھر وہ پرفارمے بڑے, تو یہ بھی تو بنیادی طور پہ اسٹیٹ نہیں چل سکتی اس ٹائم تک جب تک وہ فیئر قسم کا ٹیکسیشن کا رجیم نہیں لایا جاتا. دیکھیں بنیادی طور پہ کیا مسئلہ ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیلریڈ کلاس اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ریٹیلرز کے اوپر بات کی ہے انہوں نے, اور ایک فسکل پیکٹ کے اوپر بات کی ہے جو کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان ہے. چونکہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت مرکز اور صوبوں کے درمیان اگر بنیادی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو ٹیکسز نہیں آ سکتے. مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیں. پالیسی کے بارے میں بھی انہوں نے کیا ایک بات مجھے اگر اجازت دیں. دیکھیں GST آن گڈز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, GST آن سروسز صوبوں کے پاس ہے. تو صوبوں اور مرکز کے درمیان اسی لیے فسکل پیکٹ ضروری ہے تاکہ کوآرڈینیشن ہو اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے بابر گورچی صاحب, کچھ ٹیکنیکلٹیز کا ذکر تو آپ صاحب نے بہت بہتر انداز سے کیا, ایکسپرٹ ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو جنرلائز کرتے ہیں اس کو بطور صحافی بھی.
ایک تو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے, ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارا ایک مسئلہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے, لیکن ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اس کو بحال کرنے میں موجودہ حکومت نے کتنا اہم رول پلے کیا ہے, اس پر ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا, کیونکہ اعتماد کا جو فقدان اور جو ہم نے معاہدوں کی وائلیشن کی اس کا خمیازہ کتنا اس حکومت کو بھگتنا پڑا, اور حکومت کتنی خوش اسلوبی سے اس آگ کے سمندر کو یا دریا کو پار کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال کیا نا, سارا مین سوال یہ ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے آج ہماری اکانومی جو ہے, جس طرح انہوں نے پوری اکانومی کے بارے میں بتایا کہ ہم یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہیں, جو مشکلات ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو کیوں ہوا؟ دیکھیں ملکوں کے درمیان میں بھی ہو جاتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ٹو ورڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے معاہدے کیے ہوتے ہیں ان کو نہیں آپ دیکھتے, آپ دیکھتے ہیں اپنی پالیٹکس کو, پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو. تو انہوں نے اس وقت کیا کیا کہ جی میں تو رہوں گا نہیں, تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ایسے معاہدے کر دیے. اب وہ معاہدے جو تھے ان کا امپیکٹ تو آنا میں تو ہار گیا ہوں وکٹیں بھی نکال کے اور بلہ لے کے بھی نس جاؤ. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ جو معاہدے اگر چلتے رہتے تو آج جو ہم IMF خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس سے باہر جا رہے ہیں, ابھی تک ہم نے آ جانا تھا اگر وہ معاہدے نہ ہوئے. تو آج آپ دیکھیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی اس کو ختم کیسے کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ 5 مارچ 2024 کو اوتھ لی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے. ابھی دیکھ لیں کتنے مہینے ہوئے, اور اتنے مہینوں میں جو آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کی ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے بہتر ہو رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کہہ رہی, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں, بالکل IMF کہہ رہا ہے. اسی طرح جو دوسرے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ اس وقت ہم 100 انڈیکس اسٹاک ایکسچینج کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, SIFC کو اس کا کریڈٹ دیں, پوری ٹیم کو دیں. سر SIFC کو اس لیے بھی کریڈٹ دینا ہے کہ SIFC میں جو ون ونڈو آپریشن تھا یہی تو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی. یہی ڈیمانڈ, یہی لوگ رل گئے تھے جو انویسٹرز تھے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. سعودیز جو آئے یہاں پہ منسٹرز, انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی یہی باتیں کی جو آپ نے 4 پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ریڈ ٹیپنگ تھی, ہمارے بڑی مشکلات کا سامنا تھا, لیکن اب نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے, ابھی آپ دیکھیں گروتھ ریٹ جو ہے 2.5 ہے. آپ کو دیکھیں کہ جو صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت 1 تھی, لیکن وہ تو 6 کہہ رہے تھے. جی مہتاب صاحب کو پتا ہے کہ 2017 میں 5.8 تھی. جی ہاں, یہ مہتاب صاحب, جی ہاں. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ٹرسٹ کے آپ کی کیا سب سے مین کیا ہے کہ پوری کی پوری دنیا اس وقت سب سے زیادہ جو فوکسڈ ہے وہ پاکستان ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ چائنا کو دیکھ لیں, وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیں, وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پورا گلف پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری سر آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ محتاط ہونا ہے. یہ فوسل فیول کا جو معاملہ چل رہا ہے, اب یہ جو کچھ دھمکیاں ومکیاں چل رہی ہیں اور کچھ ہمارے ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک اور جو انڈیجنس کی ہم بات کریں اگر, تو معیشت میں دیکھیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے 22 سے 17 پہ آیا ہے, ابھی وہ 1 ڈیجٹ پہ لے کے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال جب وہ 1 ڈیجٹ پہ آ جائے گا, بہت سی انویسٹمنٹ باہر آ جائے گی بینکوں سے, کیونکہ ابھی تو لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو لوگ بزنسز فلرش ہوں گے. یہ بڑے انڈیکیٹرز اچھے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی بیسک وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کو اعتماد ہو رہا ہے تو وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک جماعت کرتی ہے, اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دنیا کو پتہ چل گیا. اچھا میں بلکہ یہ جو آپ نے بات کی بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے نقطہ چھیڑا تھا. مہتاب صاحب میں اس میں کچھ ایڈ بھی کر لیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اسی حوالے سے کوئی رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس میں یہ جی ڈی پی کا فارمولا کیسے نکالا جاتا ہے؟ اسی تے سنیا تھی 6 پوائنٹ تے کچھ جی ڈی پی ہے, تے پتہ چل گیا وہ ٹہ کے 1 پوائنٹ کچھ تے آ گیا. وہ دیکھیں اصل میں آپ اس سے پہلے کا عرصہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں میں اسی کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس زمانے میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو آ رہی تھی بانی جو پی ٹی آئی کے, انہوں نے IMF کے ساتھ جو کیا ہوا معاہدہ تھا اس کو توڑا. اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ انہوں نے بجلی کی قیمتوں کو فریز کر دیا, انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں کو فریز کر دیا. تو اس کے نتیجے میں IMF کا پروگرام جو ہے وہ سسپینشن موڈ کے اندر چلا گیا. جی اس کے بعد نو کانفیڈنس ہوا. نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے وہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی ایک ملک کو بلیک لسٹ تقریباً کر دیا جاتا ہے. جی وہ بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب کو بنایا گیا تھا
تو انہوں نے کوشش کی, پھر انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں, پھر بجٹ پیش کیا, پھر بڑی مشکلات کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے آن ٹریک آیا تھا. تو اس زمانے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا تھا کہ آپ نے دوبارہ سے کوششیں کی اور گیس کی جو قیمتیں مقرر کی تھی, جو ٹیرف تھے, اس کو بڑھا دیا, بجلی کے بھی. بنیادی طور پہ آئی ایم ایف اس زمانے میں انہوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ آپ نے تو اسی ٹریک پہ واپس چلے گئے ہیں 1 اور 2 ٹرانچ کنٹری کے طور پہ, کہ آپ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. تو وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ جس کے تناظر میں اب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب ہے. اور آپ نے جو بات کی, دیکھیں اس میں وہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ آیا تھا, اور کووڈ میں پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو چلی گئی تھی, بڑے سلائٹلی پازیٹیو ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا, میں دیکھنے والوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ری بیسنگ کی تھی. ری بیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکانومی کا جو پہلے آپ کر رہے تھے 2004-05 کی بنیاد میں, وہ 15-16 کی بنیاد پہ کی, تو وہ جیک اپ ہو گئی. تو وہ جو جیک اپ ہوئی تو اس کے نتیجے میں آپ کی گروتھ کے نمبر, پہلے ایک تو بیس افیکٹ بھی اس کا آیا, اور دوسرا یہ جو ری بیسنگ تھی اس کا افیکٹ بھی آیا. لیکن اس میں وہی پرابلم ہوئی جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. وہ پرابلم یہ ہوئی کہ آپ نے امپورٹس کھولی تو آپ کی امپورٹس $80 بلین تک پہنچ گئیں. $80 بلین چونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں تھے, تو آپ دوبارہ سے اسی ویشیس سائیکل کے اندر چلے گئے کہ جہاں پہ آپ کی ڈالرز کی ریکوائرمنٹس بڑھیں, اس کے نتیجے میں آپ کا روپیہ بھی گرا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوا, فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہوا. ایک میں کہتا ہوں تشویشناک ایک عمل تھا. آپ بھی مہتاب صاحب جانتے ہیں, ہم اس اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے تھے. بہت سارے ممالک جو کہ ترقی پذیر ممالک تھے وہ کووڈ کے کہیں نہ کہیں بینیفیشری بھی تھے, جس میں میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے سرپلس کی بھی بات کی. وہ اچانک سے پھر اتنی امپورٹ کرنا, تو پتہ نہیں وہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں وہ 6.0 GDP پتہ نہیں کہاں ملا تھا, وہ تو ہم بھی اس کی تلاش میں تھے. آپ جیسے, ہم تو طالب علم ہیں معیشت کے, آپ تو استادوں میں سے, آپ نے بھی بہت تلاش کی ہے, ہمیں نہیں ملا, آپ کو پھر کیسے ملا ہوگا. بہرحال اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. پروڈیوسر ایک لے لیں اور پھر بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازم. اپنے گھر اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھیں. دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں. چھتوں کی ٹینکیوں اور پانی سے بھرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں. شام اور صبح کے اوقات میں خصوصی احتیاط کریں. پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں. مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانی اور لوشن کا استعمال کریں. اگر کمر درد, سر درد یا جوڑوں میں درد, جسم پر دھبوں کی موجودگی, بخار یا اس سے ملتی جلتی علامات محسوس ہوں تو فوراً معالج سے رجوع کریں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
ویلکم بیک ناظرین. جہاں آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی فنڈ کی ان کنڈیشنلٹیز کے حوالے سے اس رپورٹ کا ہم نے ذکر کیا, وہیں پہ اچھی خبریں بھی ہم آپ کے لیے لاتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سر درد, آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ جو پاور پروڈیوسرز ہیں اس کے حوالے سے جو ایک ٹینشن تھی اس کا خاتمہ نظر آ رہا ہے, اور حکومت کی جانب سے 5 بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ انتہائی خوش آئند ہے. ہپکو پاور کمپنی, لائل پور پاور کمپنی, روش پاور, سبا پاور پلانٹ اور اٹلس پاور پلانٹ شامل ہیں, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پاور پلانٹس جو بند پڑے تھے اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی تھی, وہ سخت شرائط عرصہ دراز سے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر احمد سہیل صاحب نے, ماہر ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تمہید نہیں باندھنا چاہتا, اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اور 2400 میگا واٹ جو مجموعی پیداوار ان 5 پاور پلانٹس کمپنی کی تھی, اس پرفارمنس سے لے کر ان کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدے ختم ہوئے ہیں, اس کا بینیفیشری ایک عام آدمی کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بہت خوش گورنمنٹ کی طرف سے نیگوشیشن ٹیم جو گئی اور انہوں نے اس کو نیگوشیٹ کیا, بہت خوش قدم ہے. اس کے ساتھ ہی اس انیشیٹو کے ساتھ ایک بہت بڑا جو فرق ہے وہ کنزیومر کی کلو واٹ آور پرائس کے اوپر آئے گا اور آ رہا ہے. ایک بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے, جس 400 بلین کی جو پیمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی سے معاہدے ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ باقی آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن کو جاری رکھنا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام آئی پی پیز پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ شو کر رکھی ہے. باقی تمام آئی پی پیز کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے لونز بینک سے جو لے رکھے ہیں وہ 10 ایئرس کی ری پیمنٹس کہہ چکے تھے. 10 ایئرس کی ری پیمنٹ جو الٹیمیٹلی اس کی اماؤنٹ زیادہ تھی. اگر اب گورنمنٹ بینکس کے ساتھ اور آئی پی پیز کے درمیان اس کو نیگوشیٹ کروا سکے تو 10 ایئرس کا جو لون ہے تو 20 ایئرس ٹائمز کے جو پہ کیا جا سکے, تو یہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ کی فارم میں آئے گا. ہمارے پاس سسٹم کے بینکس کو یہ چاہیے کہ بینکس کے ساتھ آئی پی پیز والے اپنے معاہدوں کو کرنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ 10 ایئرس 20 ایئرس پر جانے پہ الٹیمیٹلی آئی پی پیز کو اپنے بینک کی پیمنٹ کم کرنی پڑے گی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر احمد سہیل صاحب سے ہمارا پراپر رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے, اور انہوں نے جو نقطہ بیان کیا بڑا اچھا انیشیٹو قرار دیا. میں چاہتا ہوں مہتاب صاحب آپ بھی اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے. 411 ارب روپے کی سالانہ بچت ہونے جا رہی ہے. اب بھی 96 آئی پی پیز موجود ہیں, اور اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے بتدریج نظر ثانی کر کے ٹیرف میں کمی لائی جائے گی. تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے سر درد تھا کہ بجلی پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے, پاور پلانٹس اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں, پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے, اور ادھر سے پیمنٹ جا رہی ہے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے خاتمے کے بعد کابینہ نے اس کی منظوری بھی اب دے دی ہے. 96 آئی پی پیز اب بھی اسٹل موجود ہیں وہاں پہ. تو جو یہ میکینزم ہے یہ کس طرح لگ رہا ہے آپ کو؟ بہتر ہے, مؤثر ہے؟ اور کیا یہ جو گھریلو صارف ہے, میرا جو مقصد ہے وہ ایک عام آدمی, کیونکہ حکومت بھی ایک عام آدمی کی بات کرتی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہمیشہ ایک عام آدمی کی, جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانی ہے. جی دیکھیں, بنیادی طور پر ابھی یہ جو 5 آئی پی پیز نے فیصلہ کیا ہے کلوز ڈاؤن کا, اس کے نتیجے میں 70 پیسے پر یونٹ پرائس میں کمی ہوگی. اور یہ ابھی ابتدا ہے. ابھی مزید آپ دیکھیں گے کہ مزید آئی پی پیز کے ساتھ بھی بتدریج جو ہے کچھ 16 سے 17 مزید آئی پی پیز کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, چونکہ یہ ہے بڑا امپورٹنٹ. کس طرح کی ہونے جا رہی ہیں سر؟ یہ ٹیرف جو ہے کم ہونے جا رہی ہیں یا بالکل ان کو بند کرنے کے بارے میں یا ٹیرف میں کمی, دونوں کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس کے بارے میں اطلاع دوں, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کیپیسٹی ری پیمنٹ از دا میجر ایشو. یہ سب سے بڑا اگر اس ٹائم کوئی ایشو ہے تو وہ کیپیسٹی ری پیمنٹس کا ہے, چونکہ وہ ٹیرف کے اندر شامل ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ٹائم حکومت ایک چیز پہ غور و فکر کر رہی ہے کہ جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں یا کمرشل کنزیومر ہیں, خاص کر انڈسٹریل کنزیومرز, ان کے لیے ونٹر میں ایک پیکیج لایا جائے کہ اس ٹائم جو کیپیسٹی ری پیمنٹ کا ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو ایک بڑھوتی دی جائے, چونکہ ڈیمانڈ جب تک نہیں بڑھے گی تب تک یہ کیپیسٹی ری پیمنٹ کا ایشو حل نہیں ہوگا.
تو حکومت اس کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے کہ کسی طرح سے یعنی ڈیمانڈ کا مطلب ہے ڈسٹریبیوشن کو بھی مزید اضافہ کر دیا جائے گا؟ ڈسٹریبیوشن کو نہیں، بیسیکلی جو کنزمپشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور وہ اس میں پروپوزلز ہیں. پروپوزلز آپ کیا ہے؟ حیرت کی بات کر رہے میں ہیں آپ کو سر. بتاتا ہوں. پروپوزل یہ ہے کہ جو انڈسٹریل یونٹس پچھلے سال کے مقابلے میں انکریمنٹل انکریز کریں گے ان کے ٹیرف میں کمی کی جائے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم خاص کر جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ بڑی زیادہ ہے، اس کی ان پٹ کاسٹ بڑی زیادہ ہے. تو پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے نا جی، تو پروڈکشن کاسٹ کو کم کرنا، ہاں، پروڈکشن کاسٹ کی کمی کے لیے ضروری ہے کہ جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے اس کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری امپورٹ پر ہوگا، ایکسپورٹ پر ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ پر ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. جی بالکل. تو ایکسپورٹ کے لیے خاص کر جو انکریمنٹ ہے کہ اگر وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو ان کے ٹیرف میں کمی کے اوپر حکومت ایک پیکیج لانے کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ کیپیسٹی ری پیمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ان کو پیسے دینے ہیں. میں کسی اور پروگرام میں تفصیلاً آپ سے ایک بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ ہم نے اوگرا اور نیپرا کو ایک دور میں کہا تھا کہ ہم اس کو اٹانومس کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کا پتہ چلا ہمیں کہ کیا کچھ ہوا. بابر گورسی صاحب، اوورآل اگر ہم دیکھیں کیپیسٹی ری پیمنٹس وغیرہ کے حوالے سے جس طرح مہتاب صاحب نے بولا، بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. حکومت تو معاشی انقلاب جس طرح وہ کر رہی ہے، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ اب وہ معاشی انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے. دیکھیں جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں نا، تو لوگ جو ہے نا اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. دیکھیں تنقید ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، وہ ان کا اپنا رائٹ ہے. اب دیکھیں جو آئی پی پیز کے ساتھ جو 5 معاہدوں کی اگر ہم بات کریں تو 411 ارب کے قریب جو ہیں ان کی بچت ہوگی. اب دیکھیں وہ جو 411 ارب ہیں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے وہ یونٹ کم کیے تھے تو اس وقت بھی 450 ارب روپے کی وہ سبسڈی دی گئی تھی 2 مہینوں کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ 2 مہینوں میں تو کتنا بڑا ریلیف ملا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے کیا امپیکٹ ہوگا کہ جو ابھی آنے والی جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی، فیول ایڈجسٹمنٹ، اس میں جو پر یونٹ پرائس ہے وہ کم ہوگی. ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ عام آدمی پر آئے گا. اور دوسرا یہ جو انہوں نے بات کی ہے، بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ جب تک ڈیمانڈ بڑھے گی نہیں، یہ جو پاور پروڈیوسرز ہیں یہ بجلی بنائیں گے نہیں، یہ تو ویسے ہی کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. جب وہ پروڈیوس کریں گے، انکم بھی ہوگی، جب پروڈیوس کریں گے وہ ٹیکس بھی دیں گے، اس میں جو لوگ کام کرنے والے. یہ مہتاب صاحب ایک چیز میں اور اگر اضافہ کرنا چاہوں، جی دوسرا بڑا امپورٹنٹ نقطہ چھیڑا ہے انہوں نے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ اس سے زیادہ اور نیپرا کا بھی تھوڑا سا کر دیں. میں بالکل کروں گا، لیکن ابھی ہم چائنا کے ساتھ بھی ایک کوشش کر رہے ہیں حکومت کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایک ایم او یو کی طرف بڑھیں. اور ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس طرف بڑھیں تو 3 روپے 75 پیسے پر یونٹ اس الیکٹریسٹی کی کاسٹ میں کمی آ سکتی ہے فوراً. جی بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کیونکہ ہمارے جو چائنیز بردرز ہیں ان کو ہمیں ایگری کرنا پڑے گا. اتنے بڑھا دیں، اتنی دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارا جو ریگولیٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی سخت ضرورت ہے، اور جب تک یہ ریگولیٹرز ٹھیک نہیں ہوں گے پاور سیکٹر اور گیس کا سیکٹر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب اور بابر گورسی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی جو قیمتی تجاویز تھی. ناظرین ایک بات یہاں پہ میں ضرور کروں گا کہ چاہے کیپیسٹی پیمنٹ کی بات ہو، آئی پی پیز کے چنگل سے نکلنے کی بات ہو، ایک عرصے دراز سے یہ ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کو ایز اے پولیٹیکل نیریٹو اور ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے استعمال کیا جاتا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. عملی طور پر ہمیں اب نظر آیا کہ 5 جو پاور پروڈیوسرز ہیں خاص طور پر ان کو مکمل طور پر اب بائے بائے ٹاٹا کہہ دیا. 96 کے ساتھ اب کچھ ٹیرف میں کمی لائی جائے گی جس کا ایک بینیفیشری عام صارف ہوگا، ایک گھریلو صارف ہوگا. اور اب تو مہتاب حیدر صاحب نے سرپلس کی باتیں کی ہیں، مجھے تو بہت زیادہ خوش کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم ایک بات ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ اور سپلائی کا بڑا ہمارے پاکستان میں ایشو چل رہا ہے، لیکن اس وقت ڈیمانڈ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو ڈیمانڈ جب بڑھے گی تو پھر یہ کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ جو اضافی چارجز ہم دیتے ہیں اس سے ہم بچیں گے، کیونکہ جب انکم آئے گی تو پھر یہ ایک بیلنسڈ ہوگا. تو پاکستان اس وقت بڑا بہترین انداز سے اپنے معاشی اہداف کے حصول کے لیے تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک طرف سفارتکاروں کا ہب بن رہا ہے پاکستان، پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے پاکستان کی جانب، اور پاکستان کی مدد کے لیے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمہ وقت تیار ہیں. اور پھر آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے بعد ہمارے لیے وہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے دروازے کھل جائیں گے. ان دوست ممالک کی مدد میں بھی آسانی ہوگی. جو آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں.
اب یہ جو نیپرا اور اوگرا کا مسئلہ میں نے مہتاب صاحب سے چھڑا، یہ اگلے کسی پروگرام میں اس پر ضرور ہم تفصیلاً بات کریں گے. یہ بڑا اہم، کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہوتی ہیں، باڈیز جو ہوتی ہیں، ان کا بڑا ایک فعال کردار ہوتا ہے. وہ کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی بات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.